بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے میں ہر جگہ پہ ایک چیز کی شکایت عام ملتی ہے کہ ہر بندہ سٹریس کی شکایت کرتا ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ سٹریس کے بارے میں ہمیں ہمارے ائمہ، ہمارے جو رہنما ہیں، ان کی طرف سے کوئی رہنمائی بھی ہمیں حاصل ہے یا کیا صورتحال ہے۔ تو 3 اسٹیٹمنٹس میرے سامنے آئی۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، کیا انسان تو اپنے آپ کو معمولی سمجھنے لگ گیا ہے، حالانکہ پیدا کرنے والے نے، خالق نے تیرے اس مجسمے میں پوری کائنات سمو دی ہے۔ پوری کائنات آپ کو انسانی باڈی میں کسی نہ کسی تناسب میں اس کے اجزاء، اس کی ریفلیکشن آپ کو مل جاتی ہے۔ تو اس کی اہمیت پہ میں غور کر رہا تھا کہ اگر میں اپنے آپ کو یہ سمجھ لوں کہ میں پوری کائنات کی نمائندگی کرتا ہوں، جب میں موو کرتا ہوں تو ایک پوری کائنات موو ہوتی ہے، تو پھر مجھے اپنی امپورٹنس اور اہمیت جاننے کے ساتھ ساتھ جو میرے آس پاس دوسرے لوگ مجھے ملیں گے، ان کی اہمیت بھی سیم مجھے انڈرسٹینڈ ہو جائے گی، مجھے سمجھ میں آ جائے گی، میں اس کو کمپریہینڈ کر لوں گا کہ یہ جو مجھے جتنے بھی لوگ مل رہے ہیں یہ بھی سیم انسان ہے، یہ بھی بنی نوع انسان ہے، اور یہ بھی ایک پوری کائنات ہے چلتی پھرتی۔ انہیں پتہ ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ پھر دوسری جو مجھے ایک اسٹیٹمنٹ ملی حضرت جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کہ اے لوگو، جب وحی آ چکی، جب دین کامل ہو چکا، اب آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس دین کو، اس وحی کے پیغام کو اچھی طرح سے سمجھیں، خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسرے لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس پیغام سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ایک پرماننٹ ہائرنگ کی، امپلائمنٹ کی بھی صورت پیدا ہو گئی۔ تو اب اگر میں کوئی دوسرا کام کرتا ملتا ہوں جس کی اہمیت دین سے کم ہو، تو میرے دوستوں کو چاہیے کہ وہ مجھے متوجہ کریں کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے، یا تو آپ وزڈم کی بات کریں یا دین کی بات کریں۔ یہ جو آپ لو کوالٹی گفتگو میں پڑ گئے ہیں یا شروع کر دیا آپ نے، یہ آپ کے شایان شان نہیں۔ یہی ہم ایک دوسرے کو اس بات کی بھی ہم حوالہ دے سکتے ہیں اور متوجہ کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو ٹائم ہمیں ملا ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں یا مل رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو پوزیشن ہے، جو ہمیں دین کو سمجھنے کی اور دین کی بات کو، وحی کے پیغام کو آگے پھیلانے کی جو ذمہ داری جناب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اے لوگو کہہ کر مخاطب فرمایا، اس میں کوئی ود ان بریکٹس نہیں کوئی چیز اس فرمان میں نظر آتی کہ جی اس طرح کا لباس پہنا ہوا ہو تو پھر آپ یہ کام کریں، سادہ لباس میں آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ کوئی اس میں شرائط اس طرح کی مجھے نہیں نظر آئیں۔ اور تیسری جو
اسٹیٹمنٹ ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کہ انسان کتنا آنریبل، کتنا ریسپیکٹیبل ایک وجود ہے انسان کا، کہ جب یہ تنہا ہوتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ تنہائی میں اس سے گفتگو فرماتے ہیں، اور جب یہ چاہے وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے اور اپنے خالق و مالک سے ڈائریکٹ ہم کلام ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی اپنے درمیان اور اس کے درمیان نہ تو پردہ حائل کیا ہے اور نہ کوئی سیکیورٹی کا درمیان میں وہ رکاوٹ رکھی ہے کہ اس کو سیکیورٹی والوں سے پوچھنا پڑے کہ بھائی میں اپنے خالق سے بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی سیکیورٹی کلیئرنس مل جائے، اس کی بھی ضرورت نہیں رکھی۔ تو یہ 3 حدیثیں ہیں، یہ 3 فرمان ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے انسان کس طرح سے اپنے آپ کو سٹریس میں فیل کر سکتا ہے، اور میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر میں اس میں کوئی غلط سمجھ رہا ہوں تو آپ ضرور میری اصلاح فرمائیں، اور میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ جو سٹریس کا اور یہ جو افراتفری کا زمانہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں، کچھ اور اگر اس طرح کی باتیں آپ کے ذہن میں یا آپ کے سامنے آئیں تو پلیز آپ مجھے ضرور شیئر کریں، تاکہ ہم ایک باقاعدہ ایک تحریک کی شکل دے سکیں اپنے اس کام کو اور اس مہم کو، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن نے ایک وہ پیپر جاری کیا ہے، اعداد و شمار جاری کیے ہیں، اسٹیٹسٹکس شائع کی ہے کہ امریکہ میں مرنے والے جو لوگ ہیں ان میں 85% ایسے لوگ ہیں جن کی بیماری کی کوئی فزیکل ریزن نہیں ہے، یعنی 85% لوگ صرف اور صرف سٹریس سے مر رہے ہیں۔ اور میں اس پہ سوچ رہا تھا اور فوکس کر رہا تھا کہ جو باقی 15% ہیں نا، جو فزیکل بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں، ان کو بھی جب اینالائز کیا جائے گا پتہ چلے گا کہ اس میں بھی، اس 15% میں بھی 85% لوگ ہیں جن کی اس فزیکل بیماری کی جو روٹ ہے وہ بھی سٹریس ہی ہے۔